بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الزہرا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبر حسین اکبر۔ آج آپ کی خدمت میں مرتضوی نظام حکومت کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے منشور دستور میں واضح طور پر جن امور کا تذکرہ فرمایا تھا وہ ہم اس میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے الزہرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے بٹن کو ابھی سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اگلی قسط فوری موصول ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم اب آتے ہیں اپنے اس مرحلے پر جس کا آپ کو انتظار ہے۔ سب سے پہلے ہر حال اور ہر کام میں تقوی الہی اختیار کریں۔ خدا کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی حکمرانی و اقتدار کی اصل و اساس قرار دیں کہ اس میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ کتاب و سنت کی مکمل پیروی کریں اور اس کے سوا سعادت مندی کا حصول ممکن نہیں۔ ذاتی ترجیحات و شخصی مفادات کو ہرگز مقصد حیات قرار نہ دیں۔ سابقہ حکومتوں کی تاریخ سے سبق سیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلط پالیسیوں کے تسلسل سے حالات کی ابتری میں اضافہ ہو جائے اور حکام و عوام میں ایک دوسرے سے فاصلے بڑھ جائیں، جو کہ کسی بھی حکومت کے لیے خطرناک اور تباہ کن صورت ہے۔ معاشرہ میں لوگوں کی فکری و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ ناانصافی و معاشرتی نابرابری کے تمام راستوں کو بند کیا جائے۔ عوام کے رفاہ کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے اور ان کی بھلائی پر تمام تر وسائل صرف کیے جائیں۔ معاشرہ کے محروم افراد کی بہبود و بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ گناہگاروں اور خطاکاروں کی اصلاح کے لیے عفو درگزر اور معافی کے طریقے اپنائے جائیں، کیونکہ ہر مسئلہ کا حل سزا نہیں بلکہ معافی زیادہ مؤثر واقع ہوتی ہے۔ قانون سزا میں نرمی و رحم دلی کا ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ سزا میں مجرم کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ جبر و قہر اور آمریت سے اجتناب برتا جائے کہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ حاکمانہ غرور و تکبر ہرگز نہ اپنایا جائے۔ معاشرے کے کسی فرد کو اس کے حق سے محروم نہ رکھا جائے اور نہ ہی کسی کے دل میں محرومیت کا احساس جنم پائے۔ جاسوسی کا نظام انسانی قدروں اور فطری آزادی کی پامالی کا سبب بنتا ہے۔ اصلاحی امور میں توجہ دے کر لوگوں کی شخصی زندگی کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، بلکہ کمزور و تابع کے مالک افراد کے اعمال پر پردہ پوشی کے ذریعے ان کی اصلاح کا ہدف حاصل کیا جائے۔ طبقاتی امتیازات اور اشرفی تصورات کو پروانہ چڑھنے دیں۔ افراد معاشرہ کے درمیان بہتر باہمی روابط کے قیام کو یقینی بنا کر ان کے درمیان دشمنی و عداوت کے جذبات کو کلاقمہ کر دیا جائے۔ معاشرے میں باہمی مشاورت کے نظام کو رائج کریں تاکہ افراد کی فکری و عملی توانائیوں سے استفادہ ممکن ہو۔ بخل، حرص و بدگمانی کی لعنتیں ختم کر کے اعتماد کی فضا بحال کی جائے۔ گنہگار، خطاکار اور بدکردار اور خیانتکار افراد کو امور مملکت داری میں اہم ذمہ داریاں نہ سونپی جائیں۔ خوش آمدیوں اور چاپلوسی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، کیونکہ وہ حکام کو اپنے مفادات کے تحفظ کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں، جس سے امور ایک مملکت درست انجام پذیر نہیں ہو سکتے۔ متقی و پرہیزگار اور دیانتدار و باکردار افراد کی عزت و احترام میں ہرگز کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، بلکہ پاکیزہ اقتدار کی پاسداری کرنے والوں کی تکریم کے ذریعے معاشرے میں ان صفات کو عام کرنے کا رواج پیدا کیا جائے۔ اہل علم و دانش حضرات کی فکری صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے اور علم و دانشوروں کے ساتھ مشاورت کا باقاعدہ نظام قائم ہونا چاہیے۔ افواج مملکت میں شامل مخلص جان نثاروں کی ہر حال میں حوصلہ افزائی کی جائے کہ انہی کی بدولت امن و امان کا قیام یقینی ہوتا ہے۔ اعتقادی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ علاقائی حدود کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے دفاعی جہاد کی راہیں کھولی جائیں۔ عدلیہ کی تشکیل نہایت باریک بینی سے کی جائے کہ اس کے ذریعے افراد معاشرہ سکھ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اقتصادی روابط کے استحکام و استحسان اور ان میں اعتدال کے فروغ پر پوری توجہ دی جائے کہ مملکت کی خوشحالی اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ غریب و نادر افراد کی بہبود کے لیے مالی و وسائل کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ کو تقوی و دیانتداری پر استوار ہونا چاہیے کہ انہی کے ذریعے لوگوں میں خود اعتمادی کو قوت ملتی ہے۔ دفاعی امور و مصارف میں دیانتدار افراد کے تقرر کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے لواحقین کی مالی کفالت کا عادلانہ نظام و انتظام ہونا چاہیے۔
حکومتی امور میں شامل ذمہ دار افراد کی ذاتی صلاحیت، کردار کی عظمت اور امانتداری و دیانتداری کی بھرپور چھان بین کی جائے اور بے داغ کردار کے حامل افراد کو ترجیحی بنیادوں پر مواقع فراہم کیے جائیں۔ اطلاعات فراہم کرنے والے افراد کی گفتار اور رفتار پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کی کارکردگی پر ان کی مناسب حوصلہ افزائی کی جائے اور ان میں خود اعتمادی کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ امور تھے جن پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے منشور دستور میں واضح طور پر تذکرہ فرمایا تھا۔ ان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی قسط میں ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے الزہرا ٹی وی، ادارہ منہاج الحسین۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کے بقیہ حصہ کو آپ کو جلد از جلد موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔